ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کرام کی عظمت قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت انتہائی مقدس جماعت ہے، اور یہ ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی ان کو خوشخبری سنا دی، اور قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ آج ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اور اس کی تفصیلات کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ روزہ اور اس کی جتنی تفصیلات ہیں اس کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ زکوٰۃ اور اس کی تفصیلات کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ حج اور عمرہ اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ پورا دین ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ بڑی قربانیوں کے ذریعے، بڑے مجاہدوں کے ذریعے سے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی تربیت میں رہ کر دین کو سیکھا، اور اس سلسلے میں قربانیاں دی اور دین کو ہم تک پہنچایا۔ تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، انتہائی مقدس ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرے، نبی کو رسوا نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام ہیں ان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت رسوا نہیں کرے۔ سب سے جنت کا وعدہ صحابہ کرام کی پوری جماعت سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مقدس جماعت ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کو سننا باعث خیر و برکت ہے۔ ان کی سیرت کو اپنانا اور اپنی زندگیوں میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم کو صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا اور اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اور ان کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، تبھی جا کے ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بنیں۔ تو صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، ان کی سیرت میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے، ان کو سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری کی فکریں اور کوششیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی سیرت سنی ہوں گی اور صحابہ کرام کے قصے سنے ہوں گے۔ عجیب و غریب وہ لوگ تھے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے تو ہم تعجب کریں گے کیسے لوگ تھے۔ ان کے ذہن اور دماغ میں جو چیز ہوتی تھی وہ صرف یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے اور میں دنیا میں رہتے ہوئے کسی طرح آخرت کی تیاری کر لوں۔ یہی فکریں اور یہی کوششیں یہ لوگ کرتے رہے۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قرب و جوار میں ایک بڑھیا رہتی ہے، خاتون نابینا، اس کے گھر جاتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں اور اس کے گھر میں برتن دھوتے ہیں اور اس کے گھر کا کام کاج کرتے ہیں، گھر میں پانی بھرتے ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، تو وہ جا کے تعجب ان کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی بندہ آیا اور آ کے اس نے یہ سارا کام کر دیا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے گیا اس کے گھر کو، لیکن جا کے وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے سے کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے سارا کام کر دیا ہے، جھاڑو بھی لگ گئی ہے، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا۔ دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو دیکھا دوسرے دن بھی ان کے آنے سے پہلے کوئی بندہ آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ 2-3 دن ایسا ہوتا گیا، حضرت عمر کو تشویش ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہ میں لگ گئے کہ بھئی آخر کون بندہ ایسا ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے، اس بڑھیا کی خدمت کر کے جاتا ہے۔ چھپ کے دیکھنے لگے ایک رات میں، تو کیا دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اور چپکے سے آ رہے ہیں ایک بڑھیا کے گھر میں پانی بھر کے جا رہے ہیں، جھاڑو لگا کے جا رہے ہیں، اور اس کے گھر میں برتن دھو کے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو کہا خدا کی قسم میرا بھی گمان یہی تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نیکیوں کے ایسے حریص یہ لوگ تھے، مخلوق کی خدمت کر کے خوش ہوتے رہے، چونکہ اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق جتنی ہے ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ عِيَالِ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ ان کو پتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مخلوق کی خدمت کرو تو اللہ رب العزت ملیں گے، خدمت سے خدا ملتا ہے، تو اس پہ خوش ہوتے تھے۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ آج ہمارے اپنے حکمرانوں کو دیکھیے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیے، وقت کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں ضروری کہ بھئی مخلوق کی خدمت کریں گے تو خدا ملے گا اور اس کے ذریعے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور میری آخرت بن جائے گی۔ یہ فکروں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بن رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہی اور ان کی حکومت ایسی ہے کہ غیر بھی مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی حکومت کرنی ہے تو ابو بکر و عمر جیسی حکومت کرو۔ ان کے حکومت میں کسی کمزور پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشان حال، کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ رات کے وقت میں نکلتے ہیں مخلوق کی اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے، تحقیق احوال کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے وقت کا بادشاہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل دے، ان کا نام سنیں تو ایوان قیصر و کسریٰ میں زلزلے بپا ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا رعب اور ایسا دبدبا، لیکن رات کی تنہائیوں میں اٹھتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، گشت لگاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ نکلتے ہیں، مدینے سے باہر جاتے ہیں، دیکھا کہ وہاں ایک میدان میں ایک خیمہ اون کا ایک خیمہ ہے، اور ایک بندہ اس خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے بشرے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اجنبی ہے، کہ کوئی مسافر ہے اور پریشان حال ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جنگل کا رہنے والا ہوں اور یہاں مدینے میں آیا ہوں، صبح جا کے امیر المؤمنین حضرت عمر سے مجھے ملنا ہے، ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھنے کے لیے آیا ہوں، ایک مسئلہ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی تو خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تکلیف کی وجہ سے آدمی جو کراہتا ہے، کراہنے کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جاؤ بھائی اپنے کام سے مطلب رکھو،
تم کو اس سے کیا مطلب ہے، جاؤ۔ اس نے سختی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی بتاؤ، کوئی پریشانی ہے تو میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، کوئی مشکل ہے تو اس کو ہم حل کرنے کی، اس کو دور کرنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ تو اس نے بتایا کہ خیمے کے اندر میری بیوی ہے اور اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، تکلیف کی وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی ساتھ میں بازو کوئی خاتون نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کوئی خاتون نہیں، میں اجنبی ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوں جنگل سے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے فوری اپنے گھر گئے۔ اپنے گھر جا کے رات کی تاریکی میں اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں بہت بڑا ثواب مقدر کر رکھا ہے، نیکی کمانے کا اچھا وقت ہے، ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ بیوی نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو بتایا کہ فلاں بستی کے اپنے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ خاتون ہے، اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، کوئی ساتھ میں عورت نہیں ہے، تم کو میرے ساتھ میں چلنا پڑے گا اور اس کی مدد کرنا پڑے گا۔ تو وہ بھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اس بندی نے کہا کہ بالکل اگر یہ آپ کی صلاح ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ضروری چیزیں ساتھ میں لے لو۔ حضرت عمر نے کہا گڑ لے لو، تیل لے لو، گھی لے لو، اور کچھ دانے انہوں نے لیے، اور اس طرح سے ایک ہانڈی لے لی اور اپنی بیوی کو ساتھ میں لیے۔ ساتھ میں لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر، وہ ایک اجنبی بندہ، حضرت عمر اس کو نہیں جانتے، وہ حضرت عمر کو نہیں جانتا، ایک اجنبی، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، ایک اجنبی بندہ ہے۔ حضرت عمر کی حکومت دیکھیے کیسی ہے، رات کی تاریکی میں نکل کے لوگوں کے احوال معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنی بیوی کو جگاتے ہیں، ساتھ میں بیوی کو لے کے جاتے ہیں اور بیوی کو خیمے میں بھیجتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، چولہا سلگاتے ہیں، اس کے اوپر ہانڈی رکھتے ہیں، اس میں گھی ڈالتے ہیں، اس میں وہ دانے ڈالتے ہیں، کچھ کھانا پکاتے ہیں اور بات چیت دونوں کے درمیان میں چل رہی ہے۔ اتنے میں اندر سے آپ کی بیوی آواز لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا ہونے کی خوشخبری سنا دو، امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری سنا دو۔ جیسے ہی امیر المؤمنین کا لفظ اس نے سنا کانپنے لگا، گھبراہٹ اس کے جسم پہ طاری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ تمہاری بیوی کے پاس بھیجاؤ یہ تاکہ وہ کھا لے گی۔ کھانے کے بعد میں پھر وہ بگونا جب باہر کیا گیا، اس سے کہا کہ تم بھی رات بھر کے جگے ہو، تم بھی یہ کھا لو۔ اس کے بعد میں اس کو کھلایا بٹھا کے، اس کے بعد میں کہا صبح آنا مجھ سے ملنا، تمہارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے پہ غور کیا جائے گا اور تمہارے مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ یہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا بادشاہ ہے اور امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں گشت لگاتے ہیں، رعایا کی خیر خبر لیتے ہیں اور ان کے احوال معلوم کرتے ہیں اور پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ رہے، میری رعایا میں کوئی محتاج نہ رہے، میری رعایا میں کوئی پریشان حال نہ رہے اور میری رعایا میں کسی کمزور پہ ظلم نہ ہو۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی حکومت ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر کے بتا رہے ہیں۔ آج کل کے حکمرانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مخلوق کی خدمت کی اور کیسے رعایا کا خیال رکھا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا اور پوری کوشش اس بات کی کہ مجھے بادشاہ بنایا گیا ہے تو ان کی خدمت کے لیے سید القوم خادمہم کی ترجمانی انہوں نے کی اور بتایا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کو چنا جاتا ہے اور خدمت کر کے انہوں نے بتایا۔ ایک نہیں دو نہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے کئی قصے ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی میں مجھ سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے۔ اپنے غلام کو ساتھ میں لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے باہر میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اس نے چولہا سلگایا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بگونا رکھا ہوا ہے، سامنے بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اس بڑھیا کو سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟
اس بڑھیا نے کہا کہ کئی وقت ہو چکے کھانے کو کھانا نہیں ملا، بھوک کی وجہ سے بچے بلک رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا چولہے کے اوپر کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ چولہے پہ میں نے پانی رکھ دیا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، کہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور بچے ایسے ہی سو جائیں۔ بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے کے اوپر میں نے پانی رکھ دیا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کے فوری چلتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، وہاں سے کچھ کھجور لیتے ہیں اور کچھ آٹا لیتے ہیں اور کچھ گوشت لیتے ہیں اور ایک بوریے کے اندر ڈالتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ یہ تھیلا اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو میرے پیٹھ کے اوپر رکھ دو۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین میں اس کو اٹھا لوں گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا، تو اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے یہ جو تھیلا ہے اس کو تو میرے پیٹھ کے اوپر رکھ۔ اس نے وہ پیٹھ کے اوپر تھیلا رکھا، اس کو اٹھا کے بیت المال سے مدینے کے باہر جاتے ہیں، اس خاتون کے پاس میں اس کو وہ آٹا دیتے ہیں، وہ آٹا گنتی ہے، روٹیاں بناتی ہیں۔ حضرت عمر چولہا سلگا رہے ہیں، چولہا پھونک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں پکنی لیے ہوئے چولہے کو پھونک رہے ہیں اور وہ خاتون روٹیاں پکاتی ہیں اور بچوں کو کھلاتی ہے۔ بچے کھیلنے لگے، ہنسنے لگے اور اچھل کود کرنے لگے۔ ان کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہونے لگے۔ اس بڑھیا نے جاتے جاتے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سچ تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین بننے کے حقدار تم ہو، عمر کے بجائے تم کو امیر المؤمنین بنانا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین بننے کے حقدار تم ہو۔ اس بڑھیا کو پتا نہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر اس کو جانتے نہیں، وہ حضرت عمر کو جانتی نہیں۔ ان کی حکومت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت میں کوئی بھوکا نہ رہے، ان کی اپنی حکومت میں کوئی پریشان حال نہ رہے، ان کی اپنی حکومت میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، سب خوشحال زندگی گزاریں۔ ورنہ پھر کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی، کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ یہ فکر تھی جو ان کو پریشان کیے دیتی تھی، رات میں سوتے نہیں تھے اور رعایا کی خیر خبر کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح سے مخلوق کی خدمت کر کے لوگ خوش ہوتے تھے، مخلوق کی خدمت کر کے سمجھتے تھے مخلوق کی خدمت سے خدا ملنے والا ہے، مخلوق کی خدمت سے خالق خوش ہونے والا ہے، اللہ خوش ہونے والا ہے۔ اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر ہماری بگڑی بن جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ فکر ہوتی تھی صحابہ کرام کی اور یہ فکر ہوتی تھی اس مقدس جماعت کی، جن کے بارے میں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان سارے لوگوں کے ساتھ ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں، سب کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی انہوں نے عمر پائی۔ ایک قول کے مطابق 250 سال کی ان کی عمر تھی، 250 سال کی، اور ایک قول کے مطابق 350 سال ان کی عمر تھی، 350 سال کی ان کی عمر تھی۔ سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، مدائن کا گورنر ان کو بنایا گیا تھا، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، عام آدمیوں کی طرح پھرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی مدائن کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، مدائن کی گلیوں میں پھر رہے تھے، ایک اجنبی مسافر آیا، اس کے ساتھ سامان کی کوئی گٹری تھی، وہ سامان کی گٹری لے کے آیا۔ جیسے ان کو دیکھا کہ یہ اجنبیوں کی طرح یہ پھر رہے، وہ اجنبی آیا اور جیسے ان کو دیکھا کہ ایک معمولی آدمی کی طرح پھر رہے تو سمجھا کہ بھئی یہ کوئی حمال ہے، کوئی قلی ہے، اور کہا کہ بھئی دلاؤ اور یہ گٹری اٹھاؤ۔ یہ گٹری اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دی، انہوں نے وہ گٹری اٹھا لی اور اس کے ساتھ میں وہ جہاں لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ مدائن کے گورنر ہے، اس کی گلیوں میں پھر رہے سر پہ گٹری اٹھائے ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا، اس سے کہا کہ ارے اللہ کے بندے یہ ہمارے گورنر ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، ان کے سر پہ تو گٹری رکھ کے ان کو لے کے پھر رہا ہے، کیا ان کو مزدور سمجھ رہا ہے، قلی سمجھ رہا ہے؟ وہ کانپ گیا اور گھبرا گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی کانپنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی گٹری اتار دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ گٹری نہیں اتاروں گا، میں نے ایک نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، جب تک یہ نیکی پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس گٹری کو میں اپنے سر سے نیچے نہیں اتاروں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ تیری مدد کروں گا، جب تک تیری منزل نہیں آ جائے گی میں اس گٹری کو اپنے سر سے اتارنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی خدمت کا جذبہ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے ان کے اپنے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دو، کسی کی مدد کر دو، اللہ رب العزت میری مدد کریں گے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سبق پڑھایا تھا وہ یہ سبق پڑھایا تھا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد
فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی اپنے بھائی کی مدد میں ہوں گے اللہ آپ کی مدد میں ہوں گے، جب تک آپ کسی پریشان حال کی مدد میں ہوں گے اللہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ان کے سامنے تھا، اس وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی مخلوق کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، مصیبتوں کو دور کریں گے، مشکلات کو آسان کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے آپ کے چچازاد بھائی ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں ایک بندہ آتا ہے، سلام کر کے بازو بیٹھ جاتا ہے، اس کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ مغموم ہے اور پریشان حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس نے پوچھا کہ بھائی تم مغموم لگ رہے ہو، پریشان حال لگ رہے ہو، کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ فلاں کا میرے اوپر حق ہے، فلاں کا میرے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد میں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اس قبر والے کی قسم، اس قبر والے کی عزت کی قسم، اس قرضے کو ادا کرنے کی میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ فلاں کا میرے اوپر حق ہے لیکن اس حق کو ادا کرنے کی قدرت اور طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، اس قرضے کے ادا کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا میں تیرے ساتھ چل کے اس کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے تیری سفارش کروں؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے مناسب سمجھے۔ فوری آپ اڑ گئے، مسجد کے باہر نکلنے لگے۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اپنے اعتکاف کو بھول گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اعتکاف کو نہیں بھولا، میں نے اس قبر والے سے سنا اور کوئی زمانہ ابھی لمبا نہیں ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد میں چلتا ہے پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے کام کو بنانے کے لیے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے اس کا وہ عمل افضل ہے، 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف کوئی بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 ایسی خندقیں حائل کر دیں گے جس کی مسافت زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ تو 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے مسلمان کی مدد میں چلنا پھرنا اور اس کے کام کو بنانے کی فکر و کوشش کرنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنا دی اور باہر نکل گئے اور اس کا کام بنانے کے لیے چلے گئے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا نتیجہ تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھئی مخلوق کی خدمت کرو، کسی نہ کسی طرح سے خدمت کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا اور یہ جذبہ ان کے دلوں میں موجزن تھا۔ اسی وجہ سے مخلوق کی وہ خدمت کرنے سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کوئی بھی بندہ پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر و کوشش کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ایسی مقدس جماعت ہے، ایسی مقدس جماعت کے بارے میں زبان درازی کرنا یا پھر ان کو گالیاں دینا یا پھر ان کو برا بھلا کہنا یا ان کی زندگی پہ کیچڑ اچھالنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 کام ایسے ہیں، ان 2 کاموں پر اعلان جنگ فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا سود خوروں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسرا اعلان جنگ جو آپ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من آذالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی اور میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ ان سے دشمنی کرنا یہ اللہ رب العزت اس کے لیے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سعید ابن زید، یہ ایک بڑے صحابی گزرے ہیں، ان سے کسی عورت نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے، میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اس کو بد دعا دی اور کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اللہ تو اس کی آنکھیں پھوڑ دے اور اسی زمین میں اس کو موت دے دے۔ انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کے بعد میں اس کی آنکھیں چلی گئیں، وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے دیواروں کے سہارے سے چلتی تھی، اسی زمین میں کنواں تھا، اس کنویں میں گر کے مر گئی۔
اس کنویں میں گر کے مر گئی. صحابی رسول کو تکلیف پہنچائی, ان کی بد دعا لگی. وہ کہتی تھی سعید کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے, سعید کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کا خرابہ کرنا ہے, اور اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے, اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. دنیا بھی خراب کرنا ہے, آخرت بھی خراب کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو, صحابہ کرام کی عظمت کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھنا سننا چاہیے, بچوں کو سنانا چاہیے, اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.